السلام علیکم ناظرین، S27 ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، PIA کے پاکستانی پائلٹ نے کمال کر دکھایا ہے۔ جو پاکستانی افراد افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے، اس جنگ کی صورتحال میں ان کو لانے کے لیے پاکستان سے 2 طیارے بھیجے گئے تھے۔ پہلا طیارہ وہاں سے پاکستانی افراد کو لے کے پاکستان پہنچ گیا اور اس کے بعد دوسرے طیارے کو ٹیک آف سے روک دیا گیا تھا، اور اس پاکستانی شیر نے، اس پاکستانی پائلٹ نے کمال کر دکھایا ہے۔ بغیر ATC کے، بغیر ایئر ٹریفک کنٹرول کے، بغیر کسی انسٹرکشن کے اس نے جہاز اپنے بل بوتے پہ اڑایا اور سب کو بخیریت پاکستان تک پہنچایا۔ تو اس کے بعد ان کا بڑا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ڈپارچر تھا صبح کے ٹائم پہ، تو ہم تقریباً 10 سوا 10 بجے کابل پہنچے، تو سب تک تو سچویشن نارمل تھی اور ہمارا گراؤنڈ ٹائم زیادہ تھا۔ اتنے میں ایئر ٹریفک کنٹرولر جو تھا ٹاور پہ بیٹھا ہوا، اس کی کال آئی سب کو کہ جی گراؤنڈ اٹیک کی وجہ سے ہم ٹاور کو ڈسلوکیٹ کر رہے ہیں، تو فی الحال ہم اویلیبل نہیں ہوں گے۔ وی آر شفٹنگ کمپلیٹ سیٹ اپ ان موبائل یونٹ، تو جو ہی ہم واپس آئیں گے تو میں خود کال کروں گا آپ کو۔ تب مجھے کچھ گڑبڑ لگی کہ یار جب گراؤنڈ اٹیک ہو رہا ہے، ٹاور ایویکویٹ ہو رہا ہے، تو دس سم تھنگ رانگ اینڈ سم تھنگ از ناٹ رائٹ ہیئر۔ پھر انہوں نے جو ہمارے سب سے پہلے 777 تھا ان کو نکالا، اور اس کے بعد اس کو ڈپارچر کرانے کے بعد پھر انہوں نے قطاری تھا، قطاری کو انہوں نے ڈپارچر کرایا، پھر انڈین ایئر لائنس کا تھا وہ اس کو ڈپارچر کرایا۔ جب ہماری باری آئی تو پھر انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا جی گراؤنڈ اٹیک ان پروگرس، سو وی کی ناٹ الاؤ اینی موومنٹ، سو اسٹینڈ اسٹل۔ جو مجھے سب سے بڑا فیئر تھا وہ یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں، ہمارے مسافروں کو اور ہمارے جہاز اور عملے کو وہ یرغمال نہ بنا لیں۔ شام کے کوئی 6 سوا 6 بج رہے تھے اور ہم رن وے کے ہولڈنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور ہم فیول بھی برن کر رہے تھے۔ بہرحال فرسٹ افسر کو میں نے کانفیڈنس میں لے کے یہ کہا کہ اگر ہمیں یہ تھوڑی دیر تک ٹیک آف نہیں دیتے تو ہم کسی جہاز کے پیچھے ٹیک آف کر جائیں گے۔ مجھے جو فیئر تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ٹیک آف رول شروع کیا بغیر ٹیک آف آتھورائزیشن تو یہ کوئی فائر ٹرک یا کوئی ملٹری کی گاڑی رن وے پہ نہ لے آئے ہمیں روکنے کے لیے، کیونکہ وہ ٹیک آف کے لیے منع کر رہا تھا مجھے، یو کین ناٹ ڈپارٹ۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے ڈپارٹ کرنے کا کہ جو لائٹ ایئر کرافٹ سے چھوٹے وہ کٹھے فارمیشن ٹیک آف کر رہے تھے۔ ہم نے کہا جب وہ فارمیشن ٹیک آف کرتے ہیں تو آج ہم ایئر لائنر کو بھی ٹرائی کریں گے اس میں، اور ان کے پیچھے لگا دیں گے جہاز تاکہ وہ رن وے پہ گاڑی نہ لے آئے۔ کابل ATC کی آواز ہے جی کابل ATC 0، دیٹ مینس کہ ایئرپورٹ از ڈس فنکشنل، دیر از نو ATC، یو آر آن یور اون، آپ نے پارک کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے، جو مرضی ہے کریں۔ میں نے پھر ان کو کال بیک کی تو نو رسپانس، ATC واز ناٹ دیئر۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک کہ آ گئے ہیں جو بھی ہے تو ہمارا جہاز کب تک ہے۔ تو میں نے دیکھا رن وے پہ 2 آگے جہاز دوڑ رہے تھے ٹیک آف کے لیے، ملٹری ایئر کرافٹ سے، سیسنا کیرون سے۔ وہ آدھے رن وے پہ تھے کہ میں نے بھی ٹیک آف رول شروع کر دیا، اور بس اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے کروانا تھا۔ اور ٹیک آف کرنے کے بعد فوراً ہی مجھے ویژولی اوائڈنس مطلب کرنی پڑ رہی تھی، دوسرے ٹریفک کے ساتھ ویژولی سیپریشن کرنی پڑ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ یوزلی ٹریفک سیپریشن آپ کو ایئر ٹریفک کنٹرولر دیتا ہے، وہ ایئر ٹریفک تھا ہی نہیں کنٹرولر، تو ادھر ملٹیپل ایئر کرافٹ تھے، ہیلی کاپٹرس تھے، گن شپ ہیلی کاپٹرس تھے، لائٹ ایئر کرافٹ تھے اور شلوکس تھے۔ تو کچھ ہی دیر بعد جب ہمارا پازیٹیو ریڈار کانٹیکٹ ہو گیا، جو کہ کابل کا ایک کنٹرولر ہے جو دوحہ میں بیٹھتا ہے، وہاں سے ایوارڈ کنٹرول کرتا ہے، اس نے پھر 15,000 فٹ آن ورڈز ہمیں پھر ٹریفک سیپریشن موومنٹ پرووائڈ کی اور پھر اس پہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ لیکن لکلی کہ ہمارے پاس اتنا فیول تھا کہ ہم اسلام آباد لینڈ کر سکتے تھے، اور ہمارے پاس ریزرو میں لاہور ایز این آلٹرنیٹ کا بھی فیول تھا۔